اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال و عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہی سے درگزر کر کے پورا ثواب عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پورے ماہ روزے رکھ کر روزے کے اہم مقصد کو حاصل کیا یا نہیں۔ قرآن کریم کے اعلان کے مطابق روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد ہماری زندگی میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا یا وہی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی رمضان کے بعد دوبارہ لوٹ کر آ گئی۔ روزے کا دوسرا مقصد گناہوں سے مغفرت ہے، لہذا مدرجہ ذیل حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ کہا، آمین آمین آمین۔ صحابہ اکرام کے سوال کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، اور جب میں نے ممبر پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، غبار آلود ہو اس شخص کی ناک، یعنی بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا، آمین۔ محترم ناظرین، غور فرمائیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا اور پھر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اللہ تعالی ہم سب کی اس بددعا سے حفاظت فرمائے۔ نیز ہمیں ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بعد عمل کی قبولیت کی جو علامتیں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عام علامت عمل صالح کے بعد دیگر اعمال صالح کی تفیق، اور دوسری علامت طاعت کے بعد نافرمانی کی طرف عدم رجوع ہے۔ نیز ایک عام علامت نیک عمل پر قائم رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل وہ ہے جس میں مداومت یعنی پابندی ہو، خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام کو کسی خاص عمل کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل میں مداومت یعنی پابندی فرماتے تھے، اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح مت بنو جو راتوں کو قیام کرتا تھا لیکن اب چھوڑ دیا۔ لہذا ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں برائیوں سے اجتناب اور نیک عمل کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی مضمر ہے۔ 5 وقت اذان بھی ہو رہی ہے، مساجد بھی موجود ہیں، قرآن مجید بھی گھروں اور مساجد میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق رمضان المبارک میں تعلق جیسا ہے تو مقام شکر ورنہ مقام فکر ہے۔ ایک بات عام کی جاتی ہے کہ گناہ سے بچا نہیں جا سکتا، حرام و حلال میں تمیز کر کے حرام عمل و خوراک سے کیسے بچیں؟ اس پر عرض یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے روزے کی حالت میں ہم کیسے بچتے تھے، حلال چیزوں کے استعمال سے، اور کیوں بچتے تھے؟ اس کا جواب ہر آدمی کو معلوم ہے۔
روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہی حکم رمضان المبارک کے علاوہ بھی موجود رہتا ہے۔ تو یہی نقطہ ہم سارا سال گناہوں سے بچنے اور حرام کاموں سے اجتناب میں استعمال کریں تو ضرور ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو سوال کیسے بچیں ہم گناہوں حرام کاموں سے سارا سال؟ جواب جیسے ہم بچتے ہیں حلال کے استعمال سے روزے کی حالت میں۔ محترم ناظرین، ارادے سے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، صدقہ خیرات دینے، اپنوں اور بیگانوں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی مدد کرنے کی نیت ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو اس پر عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے ان اعمال میں کمی یا سستی کی وجہ سے صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے یہ کام صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص تھے، سو وہ ہم پورے کر چکے ہیں، یعنی ہماری نیت بدل گئی تو اعمال کی توفیق بھی چلی گئی۔ ادھر عید کا اعلان ہوا، ادھر مساجد کی رونق کم ہو گئی، پہلے ہی دن وہی پرانے نمازی مساجد میں باقی رہ گئے اور رمضانی نمازی رمضانی حافظوں کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر سوچنا، بولنا، جلسے کانفرنس اور جلاس منعقد کرنا وقت کی نہیں، مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کرے گا یہ کام۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔